بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا دماغ ان دنوں ہوا کے دوش پر رہنے لگا تھا۔ ذہن پر ایک ہی دن سوار تھی، خوفناک کہانیاں پڑھ پڑھ کر میں خوابوں کی دنیا کی سیر کرتی رہتی۔ ڈر ڈائجسٹ نے تو مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ دل و دماغ پر ایک ہی دن ایک ہی خواہش سوار تھی کہ کسی طرح مجھے بھی کچھ غیر مرئی قوتیں مل جائے۔ ملازمت پیشہ ہونے کی وجہ سے روزانہ سفر کرتی ہوں، اور سفر بھی پیدل۔ بس ان دنوں میں راستے پر یہی سوچتی رہتی کہ ایسا کیا ہو کہ مجھے بھی مافوق الفطرت قوت مل جائے۔ خواب بھی بہت پر اصرار سے آتی کہ میرے دل میں ڈر خوف پیدا ہونے کی بجائے ان چیزوں کا حصہ بننے کی خواہش بڑھتی گئی۔ انہی دنوں کچھ سپر ہٹ کہانیاں ڈر کی زینت بنی۔ ان کہانیوں نے میرے اندر کی دبی چنگاری کو مزید بھڑکا دیا۔ واہ بھئی واہ! ساحل دعا بخاری نے نقاب میں اجالا کے روپ میں جس غیر مرئی محلوق کی محبت کو لازوال روپ دیا، میرا تو پڑھ کر سکون ہی تباہ ہو گیا۔ جو جمال اجالا کی محبت میں بے قرار ہوتا گیا، اجالا مجبور ہو کر اس کی محبت سے ہار کر اس کے پاس آ گئی۔ پڑھتے پڑھتے جیسے میں بھی کہانی کا حصہ بن گئی، یا جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم سے چل رہی ہو۔ اختتام بہت اچھا ہو گیا۔ میں نے ڈائجسٹ بند کیا اور خود پھر سوچ کی دنیا میں کھو گئی۔ یہ انسانوں کی دنیا بہت ہی ظالم ہے۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں، کسی کو بھی محبت نہیں مل سکی، لیکن یہ غیر مرئی مخلوق، یہ جنات کتنے وفادار ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ مجھے محبت انسانوں کی دنیا میں تو نہیں ملے گی، مجھے محبت شاید جنات کی دنیا میں ملے گی، لیکن کیسے؟ میں سوچنے لگی۔ مجھے جنات نظر بھی نہیں آتے، میں کہاں سے اور کیسے دیکھوں ان جنات کو؟ ابھی میں اجالا کے شہر سے ہی نہیں نکلی تھی کہ دھیان عشق ناگن کی طرف چلا گیا۔ پھر تو ایک اور کشش دامن گیر ہو گئی، سام کی کشش۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے سام کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ گرمی کی دوپہروں میں 24 منٹ کا فاصلہ پیدل طے کرتی، راستے بھر ادھر ادھر غور سے دیکھتی رہتی کہ شاید سام نظر آ جائے، جو میرے احساس میں بس گیا تھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ پھر ایک دن سام کا دیدار بھی ہو گیا تو من کی بنجر زمین پر ٹھنڈی میٹھی پھوار پڑ گئی۔ ہوا یوں کہ میں ادارے سے واپسی پر جس راستے سے گھر جاتی ہوں، اس راستے پر سڑک کے دونوں جانب کھیت، کچھ آگے قبرستان، اور قبرستان کے ساتھ ہی ایک پرانا پانی کا جوہر ہے جس میں گائیں بھینس نہاتی، اور پھر وہیں کنارے پر لگے درختوں کی چھاؤں میں اطمینان سے بیٹھی جگالی کرتی رہتی۔ جوہر کے عین سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر کھیتوں کے بیچ ایک پرانے وقتوں کا کنواں ہے۔ اس کنویں کے ارد گرد لمبی لمبی گھاس اگی رہتی ہے، جو کہ ان دنوں کسی نے کاٹ دی تھی۔ پاس ہی گوبر کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا رہتا ہے، جسے لوگ وقتاً فوقتاً کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خیر، میں اپنی دھن میں اس ویرانی سے لطف اندوز ہوتی آگے بڑھ رہی تھی کہ سومر کی چلبلی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ میری بہت بری یا اچھی عادت ہے کہ میں ہمیشہ سر جھکا کر چلتی ہوں۔ جب میں نے یوں ہی سرسری سی نظر ڈالی تو منظر سامنے تھا مجھے ایک لمحے کے لیے منجمد کر گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آگے بڑھوں یا نہیں، کیونکہ سامنے سڑک پر مٹیالے سے رنگ کا 3 فٹ لمبا سام جوہر سے نکل کر سڑک کراس کر رہا تھا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو اس کی رفتار کچھ سست پڑ گئی۔ سڑک سنسان و ویران پڑی تھی۔ غضب کی گرمی میں اتنی دوپہر کو کوئی پاگل ہی گھر سے نکلنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ جلد ہی میرا اشتیاق میرے خوف پر غالب آ گیا۔ میں تیز تیز چلنے لگی تاکہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے قریب سے دیکھ سکوں، مگر خوش قسمتی یا بدقسمتی کہیں، میں جیسے ہی اس سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچی، دور سے ایک رکشہ تیز رفتاری سے بڑھا چلا آیا۔ رکشے کی آواز گڑگڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے سانپ نے تیزی سے سڑک کے دوسری جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن اس سے پہلے کہ میں سانپ تک پہنچتی، رکشہ میرے پاس سے ایک زناٹے سے گزرا اور صرف چند لمحوں کے لیے سانپ میری نظروں سے اوجھل ہوا۔ رکشہ کے گزرتے ہی میں بھی سڑک کے اس کنارے پر پہنچ گئی، مگر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کی گہرائی میں اتر گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو بہت، مگر قسمت ناچار میں نے آخری کوشش کے طور پر کنویں میں جھانک کر دیکھا، کچھ بھی صاف دکھائی نہ دیا۔
کنویں کی تہہ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ جانے کتنی گہرائی تھی کہ جھانکنے سے مجھے چکر سا آ گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی اور کنویں کی طرف دیکھتی ہوئی اپنے گھر کی راہ لی۔ میرے پیر تک پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں ایک انجان سی سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی کہ بالآخر آج وہ مجھے مل ہی گیا۔ اس دن کے بعد سے میں لاشعوری طور پر سام کی منتظر رہنے لگی، لیکن اس کو نہ آنا تھا نہ ہی وہ آیا۔ میں سوچتی وہ کوئی جن ہوگا یا پھر کوئی بابا جی۔ اپنی اس سوچ کو میں خود ہی سرزنش کر دیتی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں تو ایک موذی جانور بھلا ایک کامل بابا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن تو میں جھنجھلا ہی اٹھی۔ کیا مصیبت ہے یار، ہر دوسرے بندے کے ساتھ جنات ہیں لیکن مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے سومر سے کہا، مگر سومر نے مجھے اور ہی شگوفہ سنا دیا۔ تم جنات کو چھوڑ کر رولوکا کو کیوں نہیں تلاش کرتی؟ جن نہ صحیح جنوں کا باپ ہی صحیح۔ رولوکا کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں ایک عظیم ہستی کا تاثر ابھرا۔ میری آنکھوں میں عقیدت بڑی چمک پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی پر میرا دل چاہا کہ سومر کا سر پھاڑ دوں۔ بھلا ایسی عظیم الشان ہستی سے میرا کیا لینا دینا؟ کیسے خوش نصیب ہیں اے وحید صاحب جن کو رولوکا کا ساتھ میسر ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو ولی جیسے دور دراز کے شہر میں رہتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو ہمیں اپنے درشن کرا سکتے ہیں۔ ہمارے نصیب ایسے کہاں۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ امی ایک دم سے میرے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے پیا؟ آج کل تم خود سے باتیں بہت کرنے لگی ہو۔ اللہ جنت بخشے تمہارے دادا کو، ان کی بھی یہی عادت تھی۔ میں امی کی بات پر شرمندہ ہونے کی بجائے ہنسنے لگی۔ امی نے کمرے کی لائٹ آف کی اور یہ کہہ کر چلی گئی، اب سو جاؤ، صبح اٹھتی نہیں ہو۔ خدا بخشے تمہارے دادا کو، جنوں سے ملاقات کا شوق انہیں ہوگا مگر یہ انوکھا شوق تم نے بھی پا رکھا ہے۔ سومر کی سرگوشی پر میرا خلق تک کروا ہو گیا۔ اچھا سنو، تمہیں وہ چندرا دیوی یاد ہے؟ کیسی شاندار پرسنالٹی تھی۔ سومر آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے چڑھ کر کہا، مجھے دیوی کی نہیں دیوتا کی تلاش ہے بی بی، اب تم دفع ہو جاؤ۔ کبھی تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میں تمہارا سر پھاڑ دینے کو میرا دل چاہتا ہے۔ روز بروز اس پر ڈراؤنی کہانیوں کا اثر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شیانہ کی بلی گنگن پر مجھے اتنا پیار آیا کہ میرا دل چاہا کہ میں بھی ایک بلی پال لوں اور اسی سے دل لگا لوں۔ میں نے ایک سٹوری کو شدت سے نظر انداز کیا، خالد شاہان بھائی کی سٹوری۔ جب میں ساری کہانیاں پڑھ چکی تو میرے پاس پڑھنے کو کوئی اور چیز باقی نہ رہی تو پر اسرار رات کی منوکاری نے مجھے پھر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ آخر مندے دل کے ساتھ میں نے یہ سٹوری پڑھنا شروع کر دی۔ جو میں پڑھتی گئی اس میں ڈوبتی گئی۔ اختتام پر آ کر میں جان بھی نہ پائی کہ نارجن میرے ذہن و دل پر قبضہ جما چکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میری خواہش ایک بار پھر اوت کر آئی پوری شدت سے اور میں اپنے ارد گرد نارجن کو ڈھونڈنے لگی۔ اب تو میں سوچ میں رہنے لگی کہ نارجن مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ میں ویرانوں کے بارے میں سوچتی، جنگلوں کا قیاس کرتی۔ آتے جاتے جب بھی میری نظر قبرستان پر پڑتی دل مچل اٹھتا، ایسی لگتا جیسے قبرستان میں مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں قبرستان کو گھورتے ہوئے گزر جاتی۔ قبرستان کے اندر جانے کی ہمت یوں نہ کر پاتی کہ دیکھنے والے کیا سوچیں گے۔ اگر کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو ہامہا بات کا بتنگڑ بن جائے گا، مگر میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی اور اسے لازمی ملوں گی۔ کیسا وجیحہ اور خوبصورت جن تھا، کاش وہ مجھ پر مہربان ہو کر مجھ سے دوستی کر لے۔ سومر میری سوچ پر ہنسنے لگی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اتنا خوبصورت جن تم پر مہربان ہوگا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ منہ چرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ مجھے حسب معمول اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے لال بھبوکا ہو کر کہا، خوبصورت جن اپنے اصل روٹ میں وہ کسی خوفناک بلا سے کم نہ ہوگا۔ میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات، اس سے 1000 درجے خوبصورت ہوں۔ مجھے پھر اس کی ہنسی سنائی دی، تو تم اس خوفناک بلا کو کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے اس تبصرے کے باوجود میرے دل میں نارجن کی کشش میں کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ قبرستان کی کشش میں اور اضافہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے میرا مطلوبہ جن قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ اب میں قبرستان جانے کے امکانات پر غور کرنے لگی۔ ایک صورت ہو سکتی ہے میں امی سے کہہ کر اپنے بزرگوں کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جاؤں، لیکن اس میں بھی دقت یہ تھی کہ فاتح خوانی پر 10 منٹ لگتے، اس کے بعد امی مجھے ہرگز وہاں رکنے نہ دیتی۔
جو جلاہٹ سی سوار ہو گئی تھی۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران بھی میرے خاصوں پر نارجن اور قبرستان ہی سوار رہا۔ ہوم ٹائم سے کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں ترکیب آئی۔ میں نے اپنی کولیگ سے پوچھا، آپ کے گھر کے نزدیک قبرستان ہے؟ ہاں ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر بے صبری سے پوچھا۔ تم مجھے وہاں لے جا سکتی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے اپنے مطالبے کے لیے بے وقوفانہ ہونے کا احساس ہوا تو میں نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے کہا، میں خوفناک کہانی لکھنا چاہتی ہوں، اس لیے قبرستان کے ماحول سے واقفیت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی دن چلنا میرے ساتھ، وہ بولی۔ کسی دن کیوں، آج ہی چلتے ہیں نا۔ اب کہاں مجھ سے صبر ہونے والا تھا۔ آج تو میرے پاس ٹائم نہیں، میرے گھر مہمان آنے والے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ شاید جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر میں بھی اس کے سر پر کسی بلا کی طرح سوار ہو گئی اور اپنی بات منوا کر ہی ٹلی۔ آپ بس مجھے راستہ دکھا دیں، میں خود چلی جاؤں گی، میں نے اسے ذرا سا ہٹ کے کہا۔ پھر یہ طے ہوا کہ آج وہ سیدھے راستے سے گھر جانے کی بجائے کچے راستے سے جائے گی، جو تھوڑا لمبا تو ہے لیکن قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ میرے دل کی مراد بھر آئی، میں مسرور سی اس کے ساتھ چل دی، یہ سوچے بغیر کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ ہم پیدل ہی چل پڑے۔ جیسے ہی اس کی سوسائٹی کی حدود کی دیوار آئی، وہ بولی، لو جی، میں تو اس دروازے سے جا رہی ہوں، یہ ہماری سوسائٹی کا پچھلا دروازہ ہے، تم جب واپس آؤ تو اسی گیٹ سے آنا، یوں تمہیں سوسائٹی سے باہر جانے کے لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے راستہ سمجھایا اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اسے رخصت کر کے قبرستان کی طرف کا رخ کر لیا۔ اینٹیں بنانے کا وہ بٹا تھا، جگہ جگہ چکنی مٹی کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے تھے۔ کچھ ہی دور دائیں سائڈ پر چند جھونپڑے نما گھر بھی بنے تھے، جن کے دروازے کوارٹروں سے بے نیاز تھے اور ان پر رنگ برنگے پیوند لگے پردے جو رہے تھے۔ میں ہر چیز پر غور کر رہی تھی۔ جلستی گلستی دوپہر تھی، ترین ترین تک کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میری کولیگ نے شہر خاموشہ کو جانے والا درست راستہ تو بتایا ہی نہ تھا۔ میں رک گئی اور راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جلد ہی مجھے ایک پگڈنڈی نما ٹیرا میرا راستہ مل گیا، جس نے اس راہ پر قدم بڑھائے ہی تھے کہ مجھے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈیروں کے پاس 3 لڑکے نظر آئے۔ پہلے تو میری ان پر نظر ہی نہ پڑی تھی، وہ اچانک ہی نمودار ہوئے تھے۔ وہ میری ہی جانب متوجہ تھے اور بہت حیرانی اور دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں میری جرأت پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک اکیلی جوان لڑکی ایسے خو کے عالم میں قبرستان کی طرف بڑھی آ رہی ہے۔ وہ مسلسل محویت سے مجھے تکیے جا رہے تھے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے میرے پائے استقلال ڈگمگا گئے، لیکن میں نے اپنی کسی بھی انداز سے گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا کیا کیانے لگا رہے ہوں گے۔ میں پورے کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ ان کے پاس سے گزر کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ میں رکی اور پوری قبرستان کا جائزہ لیتے ہوئے کن اکھیوں سے ان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ اب وہ بکھر گئے تھے، لیکن پھر بھی میری طرف متوجہ تھے۔ میں آگے بڑھی، آس پاس دیکھتی ہوئی سوچنے لگی کہ اب میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ مجھے خود سے کچھ ہی دوری پر ایک موٹر سائیکل کھڑی دکھائی دی۔ ساتھ ہی 2-3 قبریں چھوڑ کر ایک آدمی ایک قبر پر درانٹی لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ میرا ذہن تیزی سے اگلا لاہے عمل ڈھونڈ رہا تھا۔ اس آدمی کی وہاں موجودگی پر میرے دل کو ڈھارس بندھی۔ میں جو لڑکوں کی چبھتی نظروں کا شکار ہو رہی تھی، پرسکون سی ہو گئی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ قبرستان تو زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن درختوں اور جھاڑوں کی بہتات سے وہ کسی چھوٹے سے جنگل اور جھاڑیوں کی مانند لگ رہا تھا۔ قداور سفیدے کے درخت اوپر جا کر آپس میں یوں سر جوڑ کر کھڑے تھے، جیسے وہ بھی ان 3 مزدور لڑکوں کی طرح میرے یوں تنہا اس فسوناک ماحول میں چنے آنے پر حیرت زدہ ہوں۔ خصوصاً ایک بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی، گھنا سایہ تو پیڑوں کی بدولت تھا، مگر یہ سیلی سیلی ہوا، ماحول میں پر اسرار سی نمی مجھے بہت حیران کر گئی۔ میں نے طائرانہ نگاہ پیروں کے سروں پر ڈالی، جیسے ان کی قامت ناپنے کی کوشش کی۔ شدید گرمی میں ایسی ٹھنڈک اور نمی، کچھ تو گڑبڑ ہے، میں نے خود سے کہا، کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں۔ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ ان لڑکوں کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا قبرستان کے باڑ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسی طرف آنے لگا۔ میں محتاط ہو گئی، میں یہ جان چکی تھی کہ وہ لوگ میری طرف سے مشکوک ہیں۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو وہ 2:30 بجا رہی تھی۔ موٹر سائیکل والا آدمی اپنے کام میں جتا ہوا تھا۔ میں یوں ہی ادھر ادھر چکرانے لگی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میری تلاش ختم ہو گئی۔ اس وقت میں اپنا جنون، اپنی لگن اور اپنی خواہش سب کچھ بھول گئی تھی۔ نارجن جو کسی وزنی بھوت کی طرح میرے سر پر سوار تھا، وہ لطیف سے ہوا کے جھونکے کی مانند میری سوچ کو چھو کر آگے بڑھ گیا۔
میرے وہم و گمان تک سے غائب ہو گیا۔ میں نے ایک پرانی اور بوسیدہ سی قبر کا انتخاب کیا۔ اس کے سرہانے کی طرف عین اوپر سفید مٹی کا کچا پیالہ پڑا تھا جو شاید کسی نے نشانی کے طور پر رکھا تھا۔ وہاں کتبہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں بہت سی قبروں کو پھلانگ کر اپنی مطلوبہ قبر تک پہنچ گئی۔ میرا ذہن لاک ہو چکا تھا، کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے گڑبڑا اور خطرہ مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود ذہن و دل پر ایسا جمود طاری تھا کہ خود اعتمادی کی حد ہو گئی۔ میں خود کو ماحول سے ایسے بے نیاز ظاہر کر رہی تھی جیسے میرے نزدیک یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ میں اس وقت ویران اور عجیب سے پر اسرار ماحول میں اکیلی موجود تھی۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بڑا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے جمود زدہ چہرے پر ایک دفعہ ایسے ہاتھ پھیرے جیسے آمین کے بعد پھیرے جاتے ہیں، پھر خود کو اعتماد دلانے کی کوشش کی۔ میرے کسی بھی انداز سے بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیر کے قبر کے پائنٹی کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں پھیلا کر آپس میں جوڑ لیے۔ اب میں دعا کیا مانگتی اور کیا فاتحہ پڑھتی، میری تو سوچیں ہی منجمد تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر صاحب قبر کو خدیہ کر دوں، مگر بے سود۔ بہت کوشش کے بعد دماغ پر زور دے کر میں دل ہی دل میں خدا سے مخاطب ہوئی، یا اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو اپنے اس بندے کو بخش دے، اس کے درجات بلند فرما۔ پھر میں نے آمین کہہ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور مشینی انداز میں واپسی کے لیے مڑی۔ وہ لڑکا بار کے پاس کھڑا مجھے گھور رہا تھا، لیکن میں مطمئن تھی کہ میں ان کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوں کہ میں اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ خانی کے لیے آئی ہوں۔ میں قبروں کے بیچ بنے پگڈنڈی نما راستے پر واپسی کے لیے چل پڑی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ قبر کسی عورت کی ہو۔ دل وہی شرمندہ بھی تھا کہ ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی آئی، کم از کم وضو تو کرتی۔ میں شرمندہ ضرور تھی، مگر خوف و ڈر میرے اندر دور دور تک نہیں تھا۔ میں جیسے آئی تھی ویسے ہی نپے تلے قدم اٹھاتی واپس جانے لگی تو وہ لڑکا بھی واپس ہو لیا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر مٹی کے بڑے بڑے تودو نما مٹی کے ڈھیروں کے پاس سے گزر کر آگے نکل آئی۔ وہ تینوں اب بھی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اب میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ کالونی کی گیٹ میں داخل ہوئی تو یہ فکر و امر گھیر ہوئی کہ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر دور ہو گئی۔ کاش یہ لوگ اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے۔ میں غیر مرئی مخلوق کو پکارنا چاہتی تھی، شاید پکارنے سے وہ کوئی رسپانس دیتے، مگر افسوس میں ایسا نہ کر سکی۔ شہر خاموشہ سے نکلتے ہی نارجن پھر سے میری سوچوں میں آ بسا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں اور طے شدہ پروگرام کے تحت ایسا کر رہی ہوں، کیونکہ میری اپنی سوچ اور ارادے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ یوں ہی سر جھکائے سوچتی ہوئی مین روڈ پر آ گئی۔ روڈ کراس کر کے سامنے ہی موجود ایک کھلی سی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ گنجان آباد تھا، لیکن تھوڑا آگے جا کر یہاں بھی ایک قبرستان موجود تھا۔ میں حالی ذہن سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی قبرستان کے پاس پہنچی، بہت دل فریب خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ خوشبو تو موجود تھی، مگر خوشبو کا محرک نظر نہ آیا۔ میں نے کسی معمول کی طرح پھر سے سر جھکا لیا اور زمین پر نظریں گاڑے چلتی رہی۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں ہی نظر اٹھائی تو سامنے ایک عمر رسیدہ بزرگ کو آتے دیکھا۔ خوشبو کافی تیز ہو گئی۔ جب میں اور بزرگ مقابل ہوئے تو میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ وہ تو کوئی پرانے وقتوں کے آدمی لگ رہے تھے۔ اونچا لمبا قد، مضبوط کاٹھی، خوبصورت گھڑی، اتنی جاذب نظر خد و حال کے بے اختیار ان سے بات کرنے کو جی چاہا۔ وہ بزرگ میرے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ ان لمحاتی نظر میں نے ان کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ ان کا لباس بھی کرتا اور تومت تھی، جوان پر خوب جچ رہے تھے۔ عمر رسیدہ مگر ان کی صحت اچھی تھی۔ وہ گزر گئے، مگر وہ تیز اور خوش و خاص پرچاتی خوشبو چھوڑ گئے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیسی خوشبو ہے یار! مجھے یہ امید تھی کہ سومر مجھے جواب دے گی، لیکن جواب نہ ملنے پر مجھے خیال آیا کہ وہ تو یہاں موجود نہیں۔ یہاں رہائشی علاقہ ہونے کے بدولت لوگ آ جا رہے تھے۔ خوشبو دور تک میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ مجھے یہ خوشبو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کیسی خوشبو ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب مجھے سومر نے دیا۔ ہو سکتا ہے وہ بزرگ جو گزرے ہیں وہ جن ہوں۔ وہ واپس آ چکی تھی۔ پاگل، اگر وہ جن ہوتے تو مجھ سے بات کرتے یا مجھے پہچانتے۔ میں ان کے لیے ہی تو وہاں گئی تھی۔ وہ منظر میرے ذہن کی اسکرین پر ابھرنے لگا۔ گھٹن زدہ سی نم فضا پر اسرار سی خاموشی مجھے جرجری سی آ گئی۔ میں خود کو ملامت کرنے لگی کیونکہ مجھے خطرے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے خود کو جس خطرے میں ڈالا تھا، جن تو شاید کچھ نہ کہتے، مگر انسان تو اس کائنات کا سب سے زیادہ بے اعتبار باشندہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں وہاں سے بخیر و عافیت نکل آئی۔
سومر ہنسنے لگی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تو تم ہو میری جان، ذرا اپنے گلے میں چیک تو کرو تم نے گلے میں کیا پہن رکھا ہے۔ میں نے بے اختیار ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھایا تو تعویذ کی موجودگی نے مجھ پر سب کچھ واضح کر دیا۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور مطمئن ہو گئی، کیونکہ تعویذ پر 786 کندہ تھا اور اس میں فتح نامہ موجود تھا، جس میں مختلف کلام الہی